الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ضمن میں ایک تمہیدی بحث جب میں یہاں حاضر ہوا تو میرے نوجوان ساتھی جو گفتگو کر رہے تھے وہ واقعتاً میرے اس موضوع کے لیے ایک تمہیدی اور ابتدائی جو ہے وہ گفتگو بہت ہی موزوں تھی۔ عظمت کے بہت سے مختلف پہلو ہیں۔ حضور کی عظمت حیثیت نبی، حضور کی عظمت روحانی اعتبار سے آپ کا کیا بلند مقام تھا، کیا رتبہ تھا، آپ کی عظمت ایک انسان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مختلف حیثیتیں جو انسان کی دنیا میں ہوتی ہیں، اور اس اعتبار سے غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ایک معجزہ اس پہلو سے بھی ہے کہ جتنی حیثیتوں کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری حیثیتیں حضور کی زندگی میں جمع تھیں۔ حضور ایک وقت میں سپہ سالار بھی تھے۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے آپ کی عظمت کیا ہے یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ حالانکہ آپ نے کسی ملٹری اکیڈمی میں تو کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور آپ نے کوئی زندگی اپنی جو ہے وہ جنگوں میں بسر نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے یوں سمجھیے کہ تقریباً 52 برس کی عمر تک جو ہے کسی بھی جنگ میں آپ نے کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن پھر دفعتاً جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو انسان انگشت بدندہ رہ جاتا ہے، متحیر ہو جاتا ہے کہ بحیثیت سپہ سالار آپ کا کتنا اونچا مقام ہے، بحیثیت حکمران صدر مملکت آپ کا کتنا بلند مقام ہے، بحیثیت قاضی، قاضی القضات، چیف جسٹس کی حیثیت سے آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ تینوں حیثیتیں تو ذرا اہم ہوئی۔ بحیثیت والد آپ کا کردار کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے، وہ بتائیں گی کہ شفقت، محبت، لیکن اس کمال شفقت کے باوجود کیا عالم ہے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ جب حاضر ہوئی ہیں، اس لیے کہ غزوہ خیبر کے بعد عام مسلمانوں میں اب فارغ البالی آ گئی تھی، حالات بہتر ہو گئے تھے، اب وہ مفلسی کا دور ختم ہو گیا تھا، عام گھروں کے اندر اب خوشحالی تھی۔
تو حضرت فاطمہ بھی حاضر ہوئی ہیں. ابا جان دیکھیے یہ میرے کندھے پر مشکیزے کا نشان ہے، میں پانی خود لے کر آتی ہوں، اپنا مشکیزہ جو ہے اپنے کندھے سے لٹکا کر. ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر. ابا جان اب تو یہ کہ سہولت ہو گئی ہے، سب مسلمانوں کے ہاں اب فراوانی ہے، آسائشیں ہیں، تو آپ مجھے بھی کوئی غلام کوئی کنیز عطا کر دیں جو میرے ان تمام جو گھریلو کام ہیں ان میں میرا کوئی تعاون کر سکے. اب آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف محبت شفقت حضور کی، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو اپنی جگہ ہوتی تھی وہاں حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. تو شفقت کا، محبت پدری بھی کہہ لیجئے آپ اس کو، اس کی ایک انتہا یہ ہے، لیکن دوسری انتہا یہ بھی ہے کہ وہ بیٹی، وہ نور چشم، وہ لخت جگر آئی ہے، اور اس نے وہ حالت اپنی بیان کی ہے، اور وہ ایک جو استدعا کی ہے وہ کوئی بہت غلط بات تو نہیں ہے. عام مسلمانوں کے گھروں میں اب سہولت ہے، آسائشیں ہیں، غلام جو ہیں وہ غزوات کے بعد وہ تقسیم ہوتے ہیں مسلمانوں میں، مجھے بھی کوئی عطا ہو جائے. فرمایا نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بھی بہتر شے دیتا ہوں، وہ تسبیح فاطمہ. تم ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ بہت بڑی دولت ہے کسی کنیز یا غلام کے مقابلے. اب اس کو دیکھیے، یہ ہے وہ کردار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آ رہا ہے. بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے، اور ان سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بتائیں گے. حضرت عائشہ کا صرف ایک قول آپ کو سناتا ہوں، حضور کی زندگی اس طرح کی نہیں تھی خوش قسم کی زندگی جو عام طور پر ہمارے ہاں ذرا سا بھی کسی کو اگر دین کی طرف رجحان ہو جائے تو پھر وہ زہد اور خشکی اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے. یہ بات نہیں تھی، آپ نہایت محبت فرمانے والے شوہر تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ اچانک اذان کی آواز آتی تھی تو آپ اٹھ کر ایسے چل دیتے تھے کہ ہم سے واقف ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. یہ توازن کہ ایک طرف حقوق العباد ہے، اپنی ازواج کا حق ادا کرنے کا وہ پورا اہتمام ہو رہا ہے، ان کی دلجوئی ہو رہی ہے، اس حد تک دلجوئی ہو رہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ روکنا پڑا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہیں، آپ اپنی بعض بیویوں کی کوئی دلجوئی کے لیے آپ ان چیزوں کو کیوں قسم کھا رہے ہیں کہ استعمال نہیں کریں گے؟ یہ تو ذرا اللہ تعالیٰ نے الفاظ سخت استعمال کیے، کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر؟ حضور نے ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا تھا، لیکن خود استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، تو اس پر بھی گرفت ہو گئی کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو ایک طرف دلجوئی کا، شفقت کا، اپنی ازواج مطہرات سے محبت کا، ان کے احساسات کا خود احساس رکھنا، ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا، ایک طرف یہ عالم ہے. لیکن حقوق اللہ کا معاملہ آتا ہے تو حضرت عائشہ کی گواہی یہ ہے کہ ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہم سے واقف ہی نہیں، ہم ہیں کون. یہ اب آپ ان سے حضرت عائشہ حضرت حفصہ سے پوچھیے. اسی طرح آپ سوچئے ہمارے ہاں آج بھی صورت یہ ہے کہ ذرا سی کوئی مسجد ہو، ایک تو بڑی چھوٹی کوئی مسجد ہو اس کو چھوڑ دیجئے، ذرا سائزیبل مسجد ہے جہاں اچھے بڑی تعداد میں نمازی آتے ہیں، وہاں ہمیں خطیب علیحدہ چاہیے. وہ خطیب جو ہے 5 وقتہ نمازیں تو نہیں پڑھا سکتا، یہ تو گویا کہ اس کی شان سے بھی گری ہوئی بات ہے. 5 وقتہ امام کچھ اور چاہیے، بلکہ وہاں بھی کوئی تقسیم ہو جاتی ہے، فلاں نمازوں کے لیے وہ امام اور فلاں نمازوں کے لیے وہ امام. پھر جو خطیب صاحب ہوں گے یا جو امام ہوں گے وہ بچوں کو بھلا پڑھائیں گے؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے تو کوئی اور حافظ رکھیے، کوئی اور مولوی رکھیے، بچوں کو وہ پڑھائیں گے. یہ کتنی ہم نے حیثیتیں جمع کر دی ہیں ایک مسجد کے اندر. اب آپ غور کیجئے کہ ایک ہی شخصیت مبارکہ علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے خطیب کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وقتہ امام کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں معلم کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو تصوف کے حلقے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، اب وہ شیخ نماز نہیں پڑھاتے، یہ گویا کہ ان کی فیلڈ کی شے ہی نہیں.